الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت، عقیدت، الفت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگۃ قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ بعد از حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام بزرگوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جو موجودہ صورتحال امت مسلمہ کے اندر پائی جا رہی ہے، اسی ضمن موضوع ہے امت مسلمہ ہی مظلوم کیوں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس دور کے اندر مظلوم کیوں ہے؟ اور بھی مذاہب ہیں لیکن ان مذاہب کے کسی ایک فرد کا قتل ہو جانا اور بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر تو پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا جڑا والا کے اندر، حالانکہ توہین قرآن بھی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کی توہین بھی تھی، لیکن سوشل میڈیا اور ہماری وہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جو سارا دن ہمیں خبریں سناتے ہیں، لوگوں سے باخبر رکھتے ہیں، وہ بھی اسی پر لگا رہا کہ عیسائیوں کے اتنے لوگ مارے گئے، لیکن اس پر کسی نے توجہ نہ دی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی توہین ہوئی ہے یا قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ یہ وہ اصل وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک کافر مر جائے تو دنیا ہل جاتی ہے، لیکن مسلمان مر جائے تو اس کی خون کی قیمت نہیں ہے۔ میرے عزیز، میرے محترم، آج اسی باتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب ذوالجلال مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس کے اندر بھائی ہیں۔ میرے عزیز، میرے محترم، یہ جملہ ہمارے لیے امت کے اتحاد کے لیے کافی تھا کہ امت اتحاد کر لیتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہر ایک اپنی سرحد کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ان غیروں کا جو ہے وہ غلام بن چکا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، توجہ کی باتیں ہیں، یہ کوئی ہیر رانجھا یا کہ دوڑے مائیے نہیں پیش کر رہا، رب تعالیٰ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران یا ہم خود اس آیت کے اندر شامل تو نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بڑے محبوب
محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس کا واقعہ پیش کیا. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے محبوب یہ یہودی جو ہے یہ آپ پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ یہ عیسائی بھی راضی نہیں ہو سکتے آپ جب تک کہ ان کی پیروی نہیں کر لیتے. تو یہ عیسائی، یہ یہودی اگر ہمارے حکمران یہ سوچ رکھتے ہیں یا ہماری قوم یہ سوچ رکھتی ہے کہ یہ ہم پر راضی ہو جائیں گے، ہم پر خوش ہو جائیں گے، تو یہ ہرگز ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. یہ ان کا سوچنا بہت برا ہے کہ قرآن نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی تم پر راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ چاہیں گے حتیٰ تتبع ملتہم کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو. ہم جب ان کے دین کی پیروی کریں گے تب یہ راضی ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے راضی ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیز، میرے محترم، یہ ہمارا دین بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دین ہمیں کسی جو ہے وہ تشتری کے اندر یا پلیٹ کے اندر رکھ کر نہیں ملا. اگر اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف جایا جائے تو جب مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو مکہ کی گلیوں کے اندر آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کا جسم لہو لہان بھی ہوا تھا. وہ منظر سامنے رکھیے گا کہ یہ کوئی دین معمولی دین نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس دین کے لیے بہا ہے. آج اس دین کو ہم نے آسان سمجھ لیا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی دوسرے ملک کے اندر مرتا ہے تو مر جائے، ہم صرف مذمتی بیان یا مذمتی قرارداد ہی پیش کر سکتے ہیں. ایسے ہمیں آزادی ملنے والی نہیں ہے. ایسے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان ہے اس پر عمل پیرا ہم نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے میرے عزیز، میرے محترم، ان یہود و نصارہ کی باتوں کو سنیے. ان کے ساتھ ہم یاریاں لگائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنا رازدار بنانا چاہتے ہیں. قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ آزاد ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. برما کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، جس ملک کے اندر ظلم و ستم ڈائے گئے ہیں، انتہا کے ڈائے گئے ہیں، اور صرف ہمارے اسلامی حکمرانوں نے فقط مذمتی بیان کے علاوہ کوئی عملی اقدامات نہیں کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر اس طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جس وقت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ آیت کریمہ جس وقت فتح مکہ ہو چکا تھا اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، یہ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، یہ ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ کے بعد کبھی بھی مسجد حرام کے پاس انہیں آنے نہ دیا جائے. یہ جب حکم صادر ہوا نا تو آج کے جو ہمارے حکمران ہیں یہ وہی سوچ رکھتے تھے. اس دور کے اندر بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ اگر مشرک یہاں آنے بند ہو گئے تو ہماری تجارت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مشرک سب سے زیادہ تجارت کرنے والے تھے مکہ کے اندر. مکہ کے اندر وہ بڑی بڑی دکانیں تھیں ان کی، وہ سامان لے کر آتے تھے اور بیچا کرتے تھے. اب مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارا تجارتی معاملہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات خوف زدہ کرتی ہے کہ ہمارا جو انتظام ہے تجارت والا یہ ختم ہو جائے گا تو سن لو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ہی ہے جو اپنے فضل کے ساتھ عطا کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان یہود و نصارہ کے تجارتی معاملات پر ہمارا سرکٹ چل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں. اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے، ہماری بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، وہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. جب تو ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، ابھی تو 4 ماہ کا نہیں ہوتا ہے کہ تیرا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، تیری سانسیں بھی لکھ دی جاتی ہیں اور سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنی دیر تک یہاں رہے گا. اب پریشانی کس بات کی ہے؟ آئیے
اپنے اسلاف کو دیکھیے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور پھر یہ فاقہ کش موت اپنی سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دیں۔ میرے عزیز میرے محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو سرکار کے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ فاقہ کش موت اپنی سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں کہ ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن آج جو وقت نظر آتا ہے امت محمدیہ پر وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا میری امت پر باقی قومیں ایسے مسلط ہو جائیں گی کہ جب کسی کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور وہ 8-10 لوگ اکٹھے ہو کر اس کھانے کے اندر جو ہے اس برتن کے اندر کھانا شروع کر دیں، اسی طرح میری امت کو یہ باقی قومیں کھانا شروع کر دیں گی۔ عرض کی حضور وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہ موت سے ڈرتے ہوں گے۔ آج امت محمدیہ کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، وگرنہ کیا ضرورت تھی کہ علامہ اقبال نے یہ بات ایسے نہیں لکھ دی کہ یہ فاقہ کش موت اپنی سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ اس کو موت کی پرواہ نہیں ہے، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، کہ اس کے جسم کے اندر جو محمد مصطفیٰ کا تعلق ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے دل کے اندر موت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آج بڑے بڑے اسلامی ملک جن کے پاس طاقتیں بھی ہیں، جس کے پاس فوج بھی ہے، یہاں تک کہ ہمارا ملک عظیم پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود فلسطین کی صرف مذمتی قرارداد پیش کر سکتا ہے، مذمتی بیان دے سکتا ہے، اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اس طرح کریں کہ ہم جہاد کی صورت کے اندر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا، جب ہمیں یہ بات پکی پتہ ہوگی کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، لیکن اگر وہی دین کے نام پر مر کر اس دنیا سے جائیں گے تو ہم امر ہو جائیں گے۔ میرے عزیز میرے محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی اگلی آیت کریمہ سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، فرمایا اے ایمان والو ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، یہ تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں سوچتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچتا رہے اور ان کا بغض منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، یہ تو بات اعلانیہ طور پر نظر آتی ہے نا کہ کفار ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈالتے ہیں۔ اب اگلے جملے سنیے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، فرمایا یہ جو ظاہر کرتے وہ تو ہے ہی برا، لیکن جو دل کے اندر سوچ رکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ ہرگز جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ہر بات حق ہے، اور آج نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت تھا جب یہودی دنیا کے کونے کونے سے ذلیل و رسوا ہوا، جرمنی گیا، انگلینڈ گیا اور پھر برطانیہ، بڑے بڑے ممالک کے اندر یہ گیا، لیکن ہر ایک نے، کچھ نے چند مہینے رکھا، کچھ نے چند سال رکھا، تو پھر وہاں سے رخصت کر دیا، اور وہ ہٹلر جو جرمنی کا مشہور معروف ایک نامور ان کا صدر تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے جتنے بھی یہودی مارے ہیں میں نے اس واسطے مارے ہیں کہ ان کا جہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ شرارتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، کوئی پراپوگنڈا چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور یہ جو چند میں نے چھوڑے ہیں یہ اس واسطے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ تو یہودی جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ ایک ملک کی بات نہیں، 57 اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا رازدار بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو اصل اسرائیل ہی ہے، یہ انڈیا، یہ امریکہ، یہ تو مہرے ہیں، اصل میں اسرائیل سارا کچھ کرنے والا ہے۔
اور وہ سارا اپنی ذلت و رسوائی کو بھی جانتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین پر وہ عمل پیرا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا دفاعی نظام بہتر کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی بالخصوص فلسطین کے اندر ہے، ان کو ظلماً شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ کل یا پرسوں کی بات ہے، وہ ہسپتال کے اوپر حملہ کیا گیا، جہاں زخمیوں کی دیکھ بھال ہو رہی تھی، وہاں ہی جو ہے ان پر حملہ کر دیا گیا۔ تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ہماری امت مسلمہ کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، وہ ہماری حکمران جو اس دنیا سے اس طرح کے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اسلام کے لیے کیا، اب ان کی یاد آتی ہے کاش وہ جہاد والا نظام دوبارہ آ جائے، کاش وہ جہاد والا نظام دوبارہ آ جائے۔ دیکھنا پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان کی طرف یوں کر کے بھی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ سکے۔ پتہ ہے کہ اسلامی حکمران ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ جب یہودی مدینہ منورہ کے اندر آ بسے اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے ہجرت فرمائی تو آپ نے یہودیوں کو جو ہے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا محمد عربی تو نے پیغام پہنچا دیا، ہم نے سن لیا۔ آپ نے بارہا فرمایا تو انہوں نے یہی کہا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سن لو، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس پر نظام بھی اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ زمین اللہ کی، اس پر نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے نظام سے ہٹ کر اپنی راحت نجات چاہیں گے تو پھر آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گی۔ آئیے اگلی آیت کریمہ سنیے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ یہودی ہمارے خلاف ہے تو عیسائی ہمارے حق میں ہوں گے، یا کہیں کہ یہودی ہمارے حق میں ہیں اور عیسائی ہمارے خلاف ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر فرمایا یہ آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہمارے حکمران کس طرف ہے، کیا وجہ ہے کہ کوئی دھمکی والا بیان نہیں نظر آ رہا، ہر طرف سے ہمارے حکمرانوں سے صرف مذمتی بیان نظر آ رہا ہے۔ کیا مذمت کافی ہے؟ وہ یہودی ریاست جو 1948 کے اندر آباد ہوئی اور تب کچھ لاکھ تعداد تھی اور اب 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 1948 کے اندر وہ ریاست قائم ہوئی اور پھر 1967 کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بیت المقدس پر جو ہے وہ حملہ کر کے اس پر قابض ہو گئے جو کہ مسلمانوں کے اندر تھا، اور فلسطین وہ مسلمان ہیں جو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ فلسطین مسلمان بھائی کوئی معمولی نہیں ہے، یہاں کم و بیش 70,000 انبیاء آئے ہیں، 70,000 انبیاء، اور وہاں بہت ساری انبیاء کی قبور مبارک بھی ہیں، مزارات بھی ہیں، اور پھر وہ مسجد جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے، اور پھر یہی مسجد اقصیٰ کے قریب ایک گنبد ہے، یہی بھی یاد رکھیے گا۔ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے یہ سرمئی کلر کا ہے، یہ جو گولڈن کلر کا دکھاتے ہیں نا، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے سفر معراج کا آغاز فرمایا تھا۔ یہ جو گنبد آپ دیکھتے ہیں اکثر گوگل پر ریسرچ کریں تو مسجد اقصیٰ کی تصویر وہ گولڈن کلر کا گنبد نظر آتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ سرمئی کلر کی جو ہلکا بلیک کلر ہے اس کلر کا جو گنبد ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور وہ جگہ جو گنبد گولڈن کلر کا گنبد ہے یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت نے معراج کے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ تو میرے عزیز میرے محترم، یہ ظلم بڑھتا چلا گیا اور آج یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ہمارے اسلامی 57 ممالک کے صرف مذمتی بیانات کی وجہ سے وہ آج اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ امریکہ بھی ان کی حمایت میں ہے، انڈیا بھی ان کی حمایت میں ہے، کیونکہ ہمارا صرف مذمتی بیان ہے، ہمارا صرف مذمتی بیان ہے، بلکہ امریکہ تو اپنی فوج بھی بھیج چکا ہے، امریکہ نے اسلحہ بھی جو ہے ان کو سپلائی کیا ہے۔ کیا ہمارے اسلامی ممالک کے اندر اسلحہ نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو اسلحہ نہیں بھیج سکتے ہیں؟
وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے غلام ہیں۔ یہ پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی تھی اور اس بار بھی کہتا ہوں کہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ بھی 57 اسلامی ممالک آزاد ہیں۔ ہرگز یہ اسلامی ممالک آزاد نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ملک آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، کہ جو کہ یہود و نصارہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور باقی اسلامی ممالک جو ہیں یہ صرف بیانات تک ہیں، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے ہیں۔ میرے عزیز میرے محترم، کئی اور آیات بھی ہیں جو اس حوالہ سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن آئیے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ سنیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کیا درس دیا ہے۔ آج امت مسلمہ ہی مظلوم کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہمارے دل کے اندر وہ درد نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ اور فرمایا سن لو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو نا تو پورا جسم درد کرتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج وہ درد ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارا ایک مسلمان بھائی فلسطین کے اندر شہید ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا ایسا درد محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی چاند لوگ ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری نہیں ہے، کچھ ہوں گے دن کے اندر یہ دل کا درد محسوس ہوتا ہو۔ وہ جسم والی بات جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلمون کرجل واحد، فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد ہوتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا فلسطین میں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا فلسطین میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ کہ ہندوستان کے اندر، یعنی یہ ہمارا ہند کہلاتا تھا، یہ اس وقت کی شاعری ہے کہ پورے ہندوستان میں تکلیف ہو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، پیر و نوجوان، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، نوجوان کو کہتے ہیں، تو ہر ایک نوجوان کو، بوڑھے کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہمارا مسلمان بھائی فلسطین کے اندر ہے، بمباری تو دور کی بات ہے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ یہ ہے امت مسلمہ۔ آج اس باتوں سے ہم دور ہو گئے تو امت مسلمہ مظلوم بن گئی، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ہی ظلم ڈائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز میرے محترم، آج ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ ایک ایران ہے جو بہت اچھے طریقے کے ساتھ بیانات دے رہا ہے، میں اس کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن اس کے بیانات کی حمایت ضرور کرتا ہوں کہ اس کے بیانات جو ہے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، کہ وہ سمجھے کہ باقی تمام لیڈروں کو بھی ایسے چاہیے تھا کہ وہ ایسے اچھے خاصے بیانات دیتے، بلکہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ اگر فلسطین پر حملے بند نہ ہوئے تو صبح ملک پاکستان کی فوج وہاں پہنچ جائے گی، صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں پھر وہ واقعتاً وہ بمباری بھی ختم ہو جانی تھی، وہ حملے بھی ختم ہو جانے تھے، لیکن اتنی جرت والے بیان کون دے، کیونکہ غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ میرے عزیز میرے محترم، حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کافر بھی رشتہ دار ہیں، لیکن فرمایا سن لو ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لیس لی باولیاء، میرا وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ رہا ہی نہیں ہے۔ انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، اگر کوئی میرا مددگار ہے، اگر کوئی میرا حامی ہے تو ایمان والے ہیں اور اللہ کی ذات ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ یہ ہمیں سرکار نے تعلیم دی کہ امت مسلمہ مل جل کر رہے۔ اور پھر حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یظلمہ، فرمایا چاہیے یہ کہ مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی تکلیف پہنچائے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان حق پر مبنی ہے،
کوئی یہ سمجھے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سرکار کا فرمان، جو مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے اسلامی ممالک فلسطین بھائیوں کی حاجت کو پورا کریں گے، رب تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر ہماری معیشت آج کمزور ہے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج پاکستان فلسطین کی حمایت میں صحیح معنی میں کھڑا ہو جائے اور ان کی حقیقی معنی میں مدد کرے تو رب تعالیٰ غیبی مدد فرما کر ان کی معیشت کو بھی بہتر فرما لے گا۔ اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے دکھ کو دور کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں کسی پر پردہ ڈالتا ہے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ مکمل حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگلی حدیث پاک سنیے جو آج کے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت ہی عبرت والی حدیث پاک ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اب سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جامع الصغیر کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہے اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی تکلیف دے کر اپنا منہ موڑ لیتا ہے، سنیے گا آج یہ امت مسلمہ کی حالت نہیں ہے کہ مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہیں اور آج ہمارے اسلامی ممالک منہ موڑے ہوئے ہیں، بالخصوص ملک عظیم پاکستان یہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ باقی اسلامی ممالک ایٹمی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن یہ تو ایٹمی طاقت رکھتا ہے نا، تو یہ بھی منہ موڑے ہوئے صرف مذمتی بیان تک۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زندگی کے اندر 17 جنگیں خود نہیں لڑی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جنگوں کے اندر شامل ہوئے۔ تو ہمیں اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے اور جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات جو ہے مشہور کر دی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب ان لوگوں سے سوال ہے وہ امن کدھر گیا جو فلسطین کے اندر موجود تھا؟ وہ امن کدھر گیا جو کشمیر کے اندر موجود تھا؟ وہ امن کدھر گیا جو برما کے اندر، جو شام کے اندر موجود تھا؟ تو پتہ یہ چلا جہاں جہاد کی ضرورت ہو اسلام وہاں جہاد کا حکم دیتا ہے، نہ کہ امن کا درس دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان تکلیف میں ہو اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کی مدد کی بجائے منہ پھیر لیتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب اسے مدد کی ضرورت تھی اس جگہ پر اس نے مدد نہیں کی تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اس نے حاجت پوری نہیں کی تھی، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا، مولا جس جگہ مجھے مدد کی ضرورت تھی مولا اب اس کو وہیں جا کر ذلیل و رسوا فرما دے۔ میرے عزیز میرے محترم، یہ حدیث ہمارے لیے بہترین عبرت ہے کہ آج ہمارا رخ کس طرف ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں یا ان یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو ہمیں روکے ہوئے ہیں کہ بس مذمتی بیان دینا ہے، اس سے آگے کی بات نہیں کرنی ہے، جہاد کی بات نہیں کرنی ہے۔ میرے عزیز میرے محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مقدر میں ہے اس کے عمر پر پامال غمے رہنا۔ وہ بندہ اس کے مقدر کے اندر یہ لکھ دیا کہ وہ غم کے اندر پامال رہے، کس لیے؟ جیسے پامالی ملت کا غم کرنا نہیں آتا۔ جس بندے کو ملت کا غم نہ آتا ہو نا اسے پھر ایسے حالت میں رہنا پڑتا ہے، اور کہا اسے زندہ نہ سمجھو سانس ہے گو جس کے سینے میں، وہ زندہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہماری جنگ نہیں ہو رہی ہے، ہم بچ گئے، یہ ہم زندہ تو ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، مگر آزادی ملت کا دم بھرنا نہیں آتا۔ ہمیں تو آزادی کی جنگ نہیں لڑنی آتی کہ ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی کیسے ہے۔ ہمارے اکابرین نے ملک دیا تو وہ بھی خون کی ندیاں بہا کر دیا۔ اس ملک عظیم کو آزادی کے لیے 20 لاکھ جانوں کی ضرورت پڑ گئی اور 90,000 خواتین کی عزتوں کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے باقی مسلمان بھائی وہ جو آزاد ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، حقیقی آزادی ایسے نہیں۔ کئی سالوں سے فلسطین والے بھی خون کی ندیاں جو ہے ان کی بھی بہہ رہی ہیں، اور آج امت مسلمہ کے جو کان پر جوں تک نہیں ریگ رہی، وجہ یہی ہے کہ حقیقی معنی میں یہ غلام ہے اور فلسطین آزاد ہے۔
فلسطین حقیقی معنی میں آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے اور مسجد اقصی حقیقی معنی میں جو ان کے وارث ہیں ان تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔